جو لات عزا یہ عرب کے مشہور جو بت ہیں، تو ان کی پوجا زمانے جاہلیت میں بہت ہی زیادہ زور و شور سے کی جاتی تھی، اور یہ بہت مشہور اور معروف بت تھے۔ قیامت کے سامنے ان کی بت پرستی عام ہو جائے گی، اور یہ بت پھر واپس لوٹائے جائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الساعة لآتیۃ لا ریب فیہا ولکن اکثر الناس لا یؤمنون۔ بے شک قیامت قائم ہوگی، اس بات میں کوئی شک نہیں، لیکن اکثر لوگ قیامت پر ایمان نہیں لاتے۔ محترم سامعین اکرام، علامات قیامت میں سے ایک 18ویں علامت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں یہ بیان کی ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، صحیح بخاری میں موجود ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، لا تقوم الساعة حتى تضطرب الیات نساء دوس على ذی القلصہ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جبکہ قبیلے دوس کی عورتیں ذی القلصہ کے بت کی طواف اور پھر اس کی پوجا شروع نہ کر دیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو اس حدیث میں یہ واضح کیا ہے کہ قیامت کے سامنے جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آنے سے پہلے شرک عام تھا، اور آنے سے پہلے زمانے جاہلیت میں جس طرح بت پرستی عام تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت نہیں تھی، اور جو بھی پتھر تھے، شجر تھے، حجر تھے یا بت تھے، اور کسی بھی ہر چیز کو یہ اپنے اپنے الگ الگ معبود بنا لیے تھے، اس طرح یہ جاہلیت اور یہ شرک کا عمل پھر قیامت کے سامنے ظاہر ہوگا، یہ پھر واپس لوٹ کر آئے گا۔ اب ہم جانتے ہیں کہ قیامت کے سامنے شرک زیادہ ہوگا۔ اگر اس کو ہم اپنے دور میں اور اپنے ماحول میں دیکھیں گے، غور و فکر کریں گے، تو شرک کی جو دو قسمیں ہیں، دونوں قسمیں زیادہ ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک اصغر کے بارے میں بھی بیان کیا ہے، اور شرک اصغر، شرک اکبر دونوں کے بارے میں بھی واضح کیا ہے۔ ہم دیکھیں گے شرک اکبر، جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ کر کسی اور سے استغاثہ، استعانہ اور کسی اور سے پناہ مانگنا، کسی اور سے توسل، تبرک، دعائیں، عبادتیں، اور اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو اللہ کا حق دینا، یہ شرک اکبر ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں، جو کھلے عام ہو رہا ہے، اور اسے باقاعدہ فخر انداز سے ادا کیا جا رہا ہے۔ اور شرک اصغر بھی یہی حالت ہے کہ جہاں بھی نماز کا معاملہ ہو، مساجد کی تعمیر ہو، صدقہ اور زکوٰۃ کا معاملہ ہو، کسی بھی ٹرسٹ کی جگہ پر ہو، جو بھی مسلمانوں کے ذمہ داریاں ہیں، جو بھی معاملات ہیں جن لوگوں کے ہاتھ میں ہے، ان کے اندر ریاکاری یہ عام ہوتی جا رہی ہے، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ریاکاری کو شرک اصغر قرار دیا۔ انی اخوف ما اخاف علی امتی الشرک الاصغر، الریا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شرک اصغر اور شرک اکبر کے بارے میں ہم کو پیشین گوئی کی ہے، یہ علامت ہمارے سامنے کھل کر نظر آ رہی ہے۔ جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اور ایک حدیث ہے جس میں اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ قیامت کے سامنے جو شرک عام ہوگا، اس میں دو طرح کے علامتیں اور دو طرح کی صفتیں ہیں۔ ایک کیا ہے کہ مسلمان مشرکین کے ساتھ مل جائیں گے، مسلمان مشرکین کے ساتھ مل جائیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان شرکیہ اعمال کو ساتھ دیں گے، شرکیہ اعمال پر خوشخبری سنائیں گے، اور ان کا عمل اگر ہمارے لوگ کرتے ہیں تو کچھ برا بھلا نہیں کریں گے، اس کی نصیحت یا اس کی اصلاح نہیں کریں گے، بلکہ ان کے اعمال کو دیکھ کر یہ بھی خوشی محسوس کریں گے اور اسے صحیح سمجھنے لگیں گے۔ اور دوسری صفت شرک عام ہونے کی یہ ہے کہ خود یہ لوگ مشرک ہو جائیں گے، یعنی مسلمان شرک کرنے لگیں گے، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اور احادیث ہیں جس میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ عرب جیسے ماحول میں بھی پھر شرک عام ہوگا، جہاں پر اسلام شروع ہوا تھا اسی جگہ پر اسلام لوٹ کر چلا جائے گا، اور وہیں پر پھر شرک کے اڈے اور شرک کے بت پرستی، یہ تمام چیزیں عام ہو جائیں گی۔ اس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو یہ تمام چیزوں سے بچنے کا حکم دیا، اور ایک حدیث میں، صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لا يذهب اللیل والنہار حتی تعبد اللات والعزى۔ جو لات عزا یہ عرب کے مشہور جو بت ہیں،
تو ان کی پوجا زمانے جاہلیت میں بہت ہی زیادہ زور شور سے کی جاتی تھی اور یہ بہت مشہور اور معروف بت تھے۔ قیامت کے سامنے ان کی بت پرستی عام ہو جائے گی اور یہ بت پھر واپس لوٹائے جائیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث صحیح ہے، تو مطلب یہ ہے کہ ضرور یہ حدیث ہو کر رہے گی اور یہ عمل ہو کر رہے گا۔ اگر ہم دیکھیں گے ہر معاملے میں جو بھی عبادات کا معاملہ ہے، ہر عبادت کے معاملے میں لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ کر کسی اور کے لیے کرنے کا کام شروع کر دیے۔ جیسا کہ وسیلہ ہے توسل مانگنا، جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہی ہم نیک عمل اور نیک لوگوں کے تصول مانگا جا سکتا ہے جو کہ ہمارے سامنے زندہ موجود ہو۔ آج مردوں کے ذریعے اور غائبانہ طور پر وسیلہ مانگا جاتا ہے۔ تبرک ہے جو کہ کئی چیزوں سے آج برکتیں حاصل کرتے ہیں۔ اگر ہم مسلمانوں کے گھرانوں اور دکانوں کا اگر ہم ایک معاوضہ لکھیں گے اور وہاں پر ان کو ایک تحقیقی انداز سے دیکھیں گے تو ہر کسی کے گھر میں یا ہر کسی کے دکان میں ایک چھوٹا سا پیپر لٹکا ہوا ہوتا ہے جو کہ دکان اور مکان کی خیر و برکت کے نام سے۔ تو اس طرح کئی لوگ برکتیں جو بزرگوں یا جو بھی ان کے پاس اولیاء ہیں ان کے چیزوں سے اور ان کے ناموں سے اور ان کے ذکر سے اور ان کے پیپروں سے، ان کے تعویذوں سے برکت حاصل کرنے لگے، جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بابرکت ہے۔ اور پیار کرنا، بوسہ دینا، سجدہ کرنا، رکوع کرنا اور اس کے سامنے لیٹ جانا، طواف کرنا، یہ تمام چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو حق ہے، یہی حق آج غیروں کو دیا جانے لگا ہے۔ وہاں پر درگاہ کے پاس جا کر بوسہ دینا، جو کہ حجر اسود میں جس طرح یہ عمل کیا جاتا ہے اس طرح یہاں پر بھی لوگ سمجھتے ہیں کہ بوسہ دیتے ہیں، اور ان کے ہاتھوں پر ہو یا ان کے پیروں پر ہو یا مزار پر ان کی چادر پر بھی بوسہ دیا جاتا ہے۔ اس طرح کے کئی شرک اعمال ہیں، جیسا کہ استعانہ اور استغاثہ بھی ہے جو اللہ تعالیٰ سے ہی مدد مانگی جائے گی اور اللہ ہی سے ہم پناہ مانگنا چاہیے، مگر یہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر کسی اور سے پناہ مانگنے لگے۔ اور اگر ہم فرقے اور جو بھی مسلکیں اور جو بھی گمراہ فرقے ہیں ان کے بارے میں بات کریں تو جو بھی اسلام میں جتنے بھی قرآن اور حدیث کو چھوڑ کر اپنے الگ الگ مسلک بنا لیے ہیں، تمام چیزوں کے تمام فرقوں اور مسلکوں کے اندر شرک کا عام ہوتی جا رہی ہے۔ جیسا کہ صوفیہ کی بات اٹھا لیں، شیعہ کی بات اٹھا لیں، روافدہ، جہمیہ یا قدریہ، خوارج، معتزلہ، اشاعرہ، جتنے بھی ہم فرقے جو بھی گمراہ کن فرقے ہیں ان کے اندر اپنے خاص انہوں نے جو فرقے کو بنانے والے مجدد یا بانی ہے ان کے طرف سے خاص عبادتیں بنا لیے ہیں، ان کے طرف انہوں نے خاص حق ادا کر لیا ہے، ان کے طرف نئی نئی بدعات پیدا کر لیے ہیں۔ اس طرح یہ لوگ جو حق اللہ اور اس کے رسول کا تھا اس حق کو چھین کر انہوں نے اپنے طرف سے نئے نئے شخصیتوں کو بنائے ہیں۔ اس طرح ایک دم شرک عام ہوتا جا رہا ہے۔ اس کا ایک اور انداز یہ بھی ہے کہ اگر ہم اپنے معاشرے میں دیکھیں گے، ایک بستی میں جہاں پر 10، 12، 15، 100، 200 مساجد جیسا جیسا شہر بڑھتا جائے گا مسجدیں بھی بڑھتی ہیں، اسی طرح آج درگاہ بھی اسی تعداد میں بڑھ رہے ہیں۔ جہاں پر 4 مسجدیں ہیں وہاں پر 4 طرح کے الگ الگ بت پرستی اور 4 شرک کے اڈے پائے جاتے ہیں، کہیں پر درگاہ پائی جاتی ہے، کہیں پر جھنڈے لگائے جاتے ہیں اور کہیں پر کسی کے خاص جس طرح آثار کہتے ہیں آثارات کے طور پر بتائے جاتے ہیں، کہیں پر رسول کے نام پر اور کسی ولی کے نام پر کوئی چیز دکھانا اور وہاں سے تبرک حاصل کرنا۔ اس طرح جتنے مسجدیں اب بڑھتی جاتی ہیں اتنے ہی شرک کے اڈے بھی بڑھتے جا رہے ہیں۔ اس طرح قیامت کی نشانی ہمارے سامنے کھل کر نظر آ رہی ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت یہی ہے کہ ہم شرک سے کسی بھی حالت میں بچ جائیں۔ اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو معاف کر سکتا ہے، اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کرے گا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ واضح اعلان کر دیا ہے۔ بس ہم پر اب ذمہ داری ہے کہ دیکھ دکھا کر اپنے ہر عمل کو تول کر ہم دیکھ کر آگے بڑھنا چاہیے، قدم آگے بڑھانا چاہیے کہ ہم عبادت اور اس کے اندر جو بھی عمل ہے کیا کچھ ہم کس کے لیے کرتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو شرک اور بدعات کے تمام طرح کے اعمال سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔